السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد، ہر قسم کا شکر اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انس اور جن کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج سورہ نحل کی آیت نمبر 92 سے انشاءاللہ تعالی کلاس رہے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کا فہم حاصل کرنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی اور اس پر ایمان لا کر کے عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آج کی کلاس میں جو اہم نکات پر، اہم پوائنٹس پر بات ہونے والی ہے وہ اس طرح ہے: عہد و پیمان یعنی وعدہ، معاہدہ توڑنے کی کیا سزا ہے؟ عہد و پیمان توڑنے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں؟ یعنی عہد توڑنے سے سب سے پہلا نقصان کہ آپسی فساد اور اختلاف پیدا ہوتا ہے، یعنی اجتماعیت ختم ہوتی ہے، یونٹی اور ایکتا ختم ہوتی ہے. دوسرا، عہد توڑنے سے دین کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ تو جب ہم کسی سے عہد کر کے اور عہد توڑتے ہیں، اس سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں، معاہدہ کر کے معاہدہ سے مکر جاتے ہیں، کوئی لین دین کر کے اور اس سے مکر جاتے ہیں، تو وہ دین سے متنفر ہو جاتا ہے، دین سے وہ ڈگمگا جاتا ہے. گویا کہ ہم ہر اعتبار سے دائی ہیں. اگر ہم زبان سے قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں تو قرآن حدیث بیان کرنے کے ہم دائی ہیں، لیکن اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو ہمارے عمل سے تو ہم دعوت دے رہے ہیں، ہمارے عمل سے تو دین کی ترجمانی ہو رہی ہے، تو اس طریقے سے بھی ہم دائی ہیں. اور اگر ہمارے عمل ٹھیک نہیں ہے، ہم عہد و پیمان کی پاسبانی نہیں کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حدود کی پابندی نہیں کرتے ہیں، تو ہمارے عمل سے ایک شخص متنفر ہو سکتا ہے. اور اگر وہ متنفر ہوا تو پھر ہم اس آج کی کلاس میں دیکھیں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں بھی ایسے شخص کو اللہ رب العزت ذلیل کرے گا، ایسے شخص کے اوپر اللہ رب العزت عذاب نازل کرے گا اور آخرت میں بھی اس کو نقصان اٹھانا ہوگا. تو عہد و پیمان کے اوپر آج خاص کلاس رہے گی. اس کے بعد دین پر عمل کرنے کے دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہیں. اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم دین پر عمل کریں گے تو دنیا ہمارے ہاتھ سے چلے جائے گی، لیکن آج قرآن کی وہ آیت آ رہی ہے اور اس کے ضمن میں چند حدیث بھی آئے گی جس سے یہ ثابت ہوگا کہ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت دونوں اس آدمی کو دیتا ہے جو دین کے اوپر عمل کرتا ہے. شیطان کا، اور اس کے بعد شیطان کا کن لوگوں کے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے، کون لوگ شیطان کے مکر فریب سے بچ پاتے ہیں اور کون لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، کون اس کے حساب سے زندگی گزارنے لگتے ہیں، اس کے تعلق سے بھی بات ہوگی. اور قرآن پر عمل کرنے کے دنیاوی کیا فائدے ہیں، بہت ہی عظیم ایک فائدہ آپ کے سامنے آج کی کلاس میں آئے گا کہ جو قرآن پر عمل کرتا ہے یعنی اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے ثابت قدم رکھتا ہے. مطلب بڑی سے بڑی پریشانیاں بھی اگر اس کے اوپر آ جائے تو وہ ثابت قدم رہتا ہے. تو آیت نمبر 92 آج ہم دیکھیں گے. کل جو آیت پڑھی گئی آیت نمبر 90، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ عدل
اور احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، یعنی ان کو امداد کرنے کا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، انہیں کچھ دینے کا حکم دیتا ہے۔ یہ 3 حکم تھے۔ اور بے حیائی اور جن چیزوں سے اللہ روکتا ہے، اور بے حیائی، برے کام اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں واعظ کرتا ہے، یعنی تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یہ آیت نمبر 90 تھی۔ آیت نمبر 91، اور اللہ کا عہد پورا کرو جب تم آپس میں عہد کر لو، اور قسمیں پکی کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم نے اللہ کا اپنا کفیل بنایا، اللہ کو اپنا کفیل بنایا ہے، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو قسم کھانے کے بعد اللہ رب العزت کی اور دین کو سامنے لا کر کے، اللہ رب العزت کو سامنے لا کر کے اور اس کا نام لے کر کے ہم نے کسی کو ایموشنل کیا اور اللہ کی قسم کھا کر کے اگر ہم دھوکہ دے رہے ہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، جو تم دھوکہ دے رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ آیت نمبر 92 جو آج کی کلاس ہے، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد تار تار ادھیڑ دیا۔ اصل میں جو ہم عہد کرتے ہیں یہ ایک طریقے کا معاہدہ ہے، جو ہم قسم کھا رہے ہیں یا آپس میں کسی بات کو لے کر کے کوئی ڈیلنگ ہو رہی ہے، کسی بات پر ہم متفق ہوئے ہیں، وعدہ کیے ہیں، تو یہ ایک طریقے کا ہم اور اس کے بیچ میں ایک عہد ہوا ہے، ایک بات بندھی ہے۔ جس طریقے سے سوت ایک دوسرے سے بند کر کے، روئی ایک دوسرے سے بند کر کے اور ایک دھاگا بنتا ہے، اور دھاگے سے بند کر کے اور پھر ایک کپڑا بنتا ہے، تو وہ کپڑا پھر وہ بکتا بھی ہے اور وہ کام میں بھی آتا ہے دوسرے لوگوں کے، اور ایک بامقصد کام ہوتا ہے۔ سود کاٹنا ایک بامقصد کام ہے کہ صبح سے شام تک کوئی خاتون بیٹھ کر کے اور سود بنا رہی ہے، مطلب روئی سے اس کو لمبا کرنا اور اس کو ایک دوسرے سے ملا کر کے اور باندھنا اور پھر ایک سوت بنانا، ایک دھاگا بنانا اور پھر دھاگے سے دوسری چیزیں بنانا، یہ ایک بامقصد کام ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ یا تو اس کو استعمال کریں گے یا اس کو خرید فروخت کریں گے۔ اسی طریقے سے ہم جو آپس میں ایک دوسرے سے معاہدہ کر رہے ہیں یہ ایک بامقصد کام ہے۔ اگر ہم اس کو توڑ دیتے ہیں تو اس کی مثال بتائی گئی کہ ایک عورت ہے جس نے سود کاٹا صبح سے شام تک، اور جب شام ہوئی تو اس نے اس کو ادھیڑنا شروع کر دیا۔ آیت پھر سے دیکھیں، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سود مضبوط کاٹنے کے بعد، مضبوط دھاگا بنا لینے کے بعد، ہے نا، کپڑا بنا لینے کے بعد اسے تار تار کر دیا، مطلب شام ہوئی اور اسے نصف نابود کر دیا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ پہلا تو یہ کہ وہ عورت کا وقت خراب ہوا اور وہ بیوقوف کہلائی، ایسی عورت کو جو بیوقوف کہلائی، اور نہ اسے پیسے ملے اور وقت بھی اس کا ضائع ہوا۔ لیکن جو شخص عہد کر لے کسی سے، اور مومن جو ہوتا ہے وہ عہد کو پورا کرتا ہے، وہ عہد کو پورا کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرتا ہے، لیکن جو مومن نہیں ہے، جو منافق اور کافر ہے، وہ عہد کی کوئی پابندی نہیں کرتا۔ تو کرائے سے جیسے عہد ہم لوگ کہاں کہاں کرتے ہیں دنیاوی معاشرے کے اندر، اگر ہم دیکھیں تو جیسے کرائے سے گھر دینا ہے تو ہم اس کے بیچ میں ایگریمنٹ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، اور اس سے بڑا کوئی کرایہ دار آ گیا تو اس کو خالی کروا کر کے اس کو دے دیا۔ کوئی چیز ہم نے بیچ دی لیکن اس کا بیانہ بھر ہوا ہے اور پھر کوئی اور گراہک آ گیا جو اس سے زیادہ پیسے دے رہا ہے، تو ہم نے عہد کو توڑ دیا اور اس کو سامان بیچ دیا اور اس کا ایگریمنٹ ختم اور اس کا جو ہے پیسہ واپس کر دیا۔ اس طریقے سے جو بھی بزنس کے اندر لین دین ہو رہے ہیں، اس لین دین میں اگر ہم نے کسی سے عہد کر لیا ہے اور بعد میں اگر ہم اس کے عہد کو توڑ رہے ہیں اس کے تعلق سے، جیسے نکاح، یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، نان و نفقے کے ساتھ کسی سے نکاح کیا جاتا ہے، اور جب وہ گھر میں آ گئی تو پھر ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ اب تو تم کو تمہارے لیے کمانا ہوگا، ہم اپنے لیے کمائیں گے۔ مہر کا عہد ہو گیا لیکن بعد میں مہر نہیں دے رہے ہیں۔ کسی
اسلام میں آئی ہوئی خاتون سے نکاح کر لیا اور کرنے کے پہلے بہت سارے عہد کر لیے اور پھر بعد میں اس عہد کو توڑا جا رہا ہے. پارٹنرشپ ڈیڈ بنی اور جب پروفٹ زیادہ ہونے لگا تو پارٹنر کو الگ کر دیے, یہ عہد کو توڑ دیے. ادھار لین دین, ادھار کے لیتے وقت بہت سارے وعدے ہوئے اور جب ادھار لے لیے تو اس کے بعد دینے کا کوئی اس میں عہد کا پابندی نہیں. تو یہ جو عہد ٹوٹ رہے ہیں, اس عہد سے کیا ہوتا ہے, جب یہ عہد تم نے کرا اور تم نے توڑ دیا تو جیسے ایک کپڑے کو اس نے بنایا, ایک سوت کو اس نے بنایا, دھاگے کو اس نے بنایا, اس کو تار تار کر دیا, تو کیا اس سے اس کی عزت باقی رہی؟ وہ بیوقوف کہلائی کہ صبح سے شام تک محنت کی اور اس نے اس سوت کو توڑ دیا. نہ اسے اس کا پیسہ ملا, نہ اس کی وقت کی بربادی الگ ہوئی. اسی طریقے سے اگر ہم عہد و پیمان کرتے ہیں اور اس کو توڑ دیتے ہیں تو اس سے ہمارے لیے ہماری زندگی کے اندر کیا کیا نقصانات ہوں گے وہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سود مضبوط کاٹنے کے بعد تار تار ادھیڑ دیے. تم اپنی قسموں کو باہم فریب کا ذریعہ نہ بناؤ. مطلب بزنس کرتے وقت اور سامان بیچتے وقت اللہ کی قسم کھا رہے ہیں یا اللہ کے دین کا واسطہ دے رہے ہیں کہ ہم بہت دیندار ہیں, ہم دین پہ کام کرنے والے ہیں اور ہمارے لیے تو بس ایک ہی کام ہے, اور اس کا جھانسا دے کر کے اور دین کا جھانسا دے کر کے اور اپنی ٹوپی اور کرتے اور پیجامے کا اور اپنے 5 ٹائم کی نماز کا, اپنے برقعے کا اور اپنے دیندار کہلوانے کا اس کو جھانسا دے کر کے ہم اسے دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہاں پہ قسم کھانا, اللہ رب العزت کو سامنے لے کر کے آنا یا اللہ کے دین کو سامنے لے کر کے آنا, دونوں ہیں یہاں. تم اپنی قسموں کو باہم فریب کا ذریعہ نہ بناؤ, کیونکہ اللہ کی قسم کھاؤ نا تو اللہ کے دین کو کیا ہم فریب کا ذریعہ بنا سکتے ہیں کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بھڑ جائے. تو سب سے پہلا نقصان اس کا کیا ہوگا کہ اگر تم عہد کو توڑو گے تو ایک جماعت دوسری جماعت سے لڑے گی, ایک جماعت دوسری جماعت کے مخالف میں آ جائے گی. جب عورت کا حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ سسرال اور مائکا دونوں مل کر کے لڑیں گے. اگر 2 بزنس مین آپس میں اس عہد کو پورا نہیں کریں گے تو 2 بزنس مین کے اندر اور ان کی پارٹنرشپ کے اندر سے جھگڑا ہوگا, ادھار کے لین دین میں جھگڑا ہوگا. اسی طریقے سے جہاں جہاں پر بھی عہد کو توڑا جائے گا وہاں پہ جنگ و جدال ہوگا, اور یہ جنگ و جدال ہو جانا, یہ لڑائی ہو جانا, یہ ہے اجتماعیت کا ختم ہونا. اور شیطان نے یہی اس چیز سے بہت خوش ہوتا ہے جب آپس میں 2 لوگ آپس میں ٹوٹتے ہیں تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے, وہ اپنے چیلے کو گلے سے لگا لیتا ہے. جب اس کا چیلا یہ بتاتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے بیچ میں جدائی پیدا کر دی, تو یہ اجتماعیت کا ختم ہونا, لوگوں کے بیچ میں جدائی ہو جانا, شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے گلے لگاتا ہے, دوسرے میں آتا ہے کہ اس کی پیٹھ تھپتھپاتا ہے. اور اسی طریقے سے یونٹی اس انسان کی ختم ہو جائے گی, ایکتا ختم ہو جائے گی. معتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, جو اللہ رب العزت نے کہا ہے اس کا پاس و لحاظ نہیں رہے گا. تو سب سے پہلے عہد کو توڑنے کی وجہ سے آپس کے اندر اختلاف ہوں گے, یہ پہلا نقصان. آگے اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اس عہد و پیمان سے تمہیں آزماتا ہے. اصل میں یہ اللہ کی آزمائش بھی ہے کہ جو ہم نے عہد و پیمان کسی سے کر لیا ہے اس کے بعد اللہ آزمائش کے طور پر ہمیں زیادہ مہنگا گراہک پہنچا رہا ہے, ہمیں اور زیادہ فائدے مند کی چیز بتا رہا ہے, یا ہم بزنس کر رہے ہیں اور اس بزنس میں بہت فائدہ ہو رہا ہے تو اب ہمیں پارٹنر برداشت نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے دنیا بنائے ہی آزمانے کے لیے ہے. جیسے کسی نے کسی کا رشتہ کر لیا, اپنی بہن کا رشتہ ہو گیا, بیٹی کا رشتہ ہو گیا, اس کے بعد کوئی زیادہ پیسے والا زیادہ خوبصورت لڑکا آ گیا, پھر اس کا رشتہ توڑ کر کے دوسری جگہ رشتے کو قائم کر دیے. سامان بیچے تھے لیکن اس سے زیادہ مہنگی قیمت میں کوئی خریدنے والا آ گیا, بس عہد کو توڑ دیے. اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں معاشرے میں کتنی عام ہو گئی, اور آپس میں یہ بولتے بھی ہیں کہ کیا ہم اپنا نقصان کرا لیں گے. تو پھر عہد کیے کیوں تھے؟ اسلام اور مسلمان اور ایک مومن عہد کو توڑنے والا نہیں ہوتا. جبکہ اگر رشتہ کسی کے ہاتھ چلا گیا ہے تو جب تک وہ رشتہ ختم نہ ہو جائے تب تک کسی دوسرا مسلمان وہاں رشتہ بھی نہیں پہنچا سکتا. تو رشتہ پکا ہونے کے بعد اور پھر اس کو توڑ دینا, یہ کیا کھیل چیز ہے؟ اصل میں یہ توڑنے سے کیا ہوتا ہے, کوئی بھی عہد اپن توڑ رہے ہیں, خرید فروخت کا ہو, لین دین کا ہو, پارٹنرشپ کا ہو, نکاح کا ہو, کوئی بھی جب آپسی بات جب ٹوٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے, سامنے والے کو ایک مومن کو تکلیف پہنچتی ہے,
اور وہ تکلیف اتنی سخت ہے کہ آگے آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتائج کتنے خطرناک آ رہے ہیں، اور دنیاوی زندگی کے اندر بھی اور اخروی زندگی میں تو آخرت میں بھی کیا ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ رب فرماتا ہے بے شک اللہ اس عہد وہ پیمان سے تمہیں آزما رہا ہے، تمہاری آزمائش چل رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کسی سے عہد و پیمان کر لیں، شریعت کے بیچ میں کوئی بات لا لیں، تو اس پہ ہم قائم رہیں، اور یوم قیامت وہ تم سے ضرور واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تو یوم قیامت اللہ ضرور واضح کرے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے، یعنی اس کا حساب اللہ رب العزت تمہارے سامنے لے کر کے آئے گا۔ آیت نمبر 93، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی جماعت بنا دیتا، اور لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی جماعت بنا دیتا، جیسے سورہ یوسف کی آیت نمبر 99 میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ یوسف آیت نمبر 99، اور اگر اللہ آپ کا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، سب کے سب کو ایمان والا بنا دیتا، جیسے فرشتے اتنے بھاری بھرکم اور اتنے بڑے اور اتنے طاقتور فرشتے، لیکن اللہ رب العزت نے سب کو تابع فرمان بنا دیا، سب کو ایمان والا بنا دیا۔ اب ایمان والے ہیں تو اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری مخلوق، اور بھی ایک اور آیت لکھیں سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 118 اور 119 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں اختلاف نہیں کرتے، اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا تھا، سب کو ایمان والا بنا دیتا۔ مطلب کیا ہوا کہ عمل کی آزادی اللہ چاہتا تو چھین لیتا۔ آج جو ہمیں عمل کی آزادی ہے، اگر اللہ چاہتا تو یہ عمل کی آزادی چھین لیتا، جیسے ہاتھی کی چھین لیا، جیسے خوخار جانوروں کی شیر اور چیتے ان کی آزادی اللہ نے چھین لیا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی کھاتے، جو چاہتا ہے وہی پیتے، جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے اللہ ویسے ہی وہ رہ رہے ہیں، ان کے اندر آپس میں کوئی اختلاف نہیں، ایک ہی جماعت ہے، ایک ساتھ جھنڈ بنا کر کے رہ رہے ہیں۔ اور انسان دیکھ لیجئے، کوئی یہودی ہے، نصرانی ہے، مجوسی ہے، مسلم ہے، غیر مسلم، کئی قسم کے یہ لوگ ہو گئے آپس میں ٹوٹ کر کے ختم، کیونکہ ان کو عمل کی آزادی اللہ رب العزت نے دے دیا، صحیح اور غلط کی تمیز دے دیا، اور اب عمل کی آزادی دے دیا کہ تم چاہو تو اللہ رب العزت کی فرما برداری کرو، اور چاہو تو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرو۔ اور جب اللہ رب العزت ڈھیل دیتا ہے، اور ڈھیل دیا ہی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایگزام ہے، اللہ رب العزت چیک کرنا چاہ رہا ہے کہ کون تم میں سے تابع فرمان ہے، اور ویسے اللہ رب العزت جانتا ہے کہ ہمیں کون تابع فرمان ہے، اللہ عالم الغیب ہے۔ اصل میں ہماری حجت پوری ہو رہی ہے، کیونکہ جب اگر اللہ رب العزت آدم علیہ السلام جس دن بنے تھے، آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ رب العزت نے جتنی روحیں آنے والی تھی سب روحوں کو نکال کر کے دکھا دیا تھا۔ اسی دن اللہ رب العزت چاہتا ہے تو کچھ لوگوں کو جو جہنم میں جانے والے جہنم میں پہنچا دیتا ہے، جنت میں جانے والوں کو جنت میں پہنچا دیتا ہے بغیر ٹیسٹ لیے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ جہنم میں جانے کے بعد اختلاف کرتے، ایک آواز اٹھاتے کہ ہمیں زبردستی جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ چھوٹا سا ایک ٹیسٹ رکھا ہے کہ تم خود جان لو کہ تم کتنے نافرمان ہو اپنے رب کی، اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، جس نے تمہیں وجود بخشا، تم نے اس کے ساتھ کتنی غداری کی۔ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو فرشتوں کی صف میں سے ابلیس کو نکال کر کے جہنم میں ڈال دیتا۔ اگر جہنم میں ڈالتا تو وہ کیا کہتا کہ تو نے میرے ساتھ ظلم کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیا۔ چھوٹا سا ٹیسٹ کیسے لیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، سارے کے سارے فرشتوں نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا، پکڑا گیا وہ۔ اب وہ کچھ نہیں کہہ سکتا جہنم میں جائے گا جب کہ اس نے کیوں کیا، اللہ کی نافرمانی کیا۔ تو اسی طریقے سے یہ ہمارا ٹیسٹ چل رہا ہے، اس لیے انہوں نے آزادی دے دیا۔ اب تمہیں آزادی ہے، صحیح بتا دیا، غلط بتا دیا، اور جو اس صحیح پہ کھڑا ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو اپنے غلط پہ کھڑا ہو جائے گا وہ ناکامیاب ہوگا۔ اپنے غلط میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہمیں پتا ہے کہ خالق کائنات ایک ہے، ان بلڈ کرا۔ جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں، اللہ اگر چاہتا تو سب سے آزادی چھین لیتا، جو چاہتا جیسا چاہتا ویسا کرواتا، جیسے بڑے بڑے جانوروں سے اللہ رب العزت کروا رہا ہے۔ ساری مخلوق آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کی تابع فرمان ہے سوائے انس اور جن کی، انہیں اللہ رب العزت نے آزادی دے دی ہے۔ تو ان کی آزادی کے بعد اللہ فرماتا ہے اور تم سے ضرور اس کا سوال ہوگا جو تم عمل کرتے ہو۔ اب یہ آزادی دینے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا
کہ تمہیں اس کا ضرور سوال ہوگا جو تم عمل کرتے ہو. تمہیں صحیح اور غلط کی تمیز ہے. اگر اب تم اس صحیح پہ کھڑے نہیں ہوگے تو تم سے ضرور اس کا حساب ہوگا. یہ کس سے کہی جا رہی ہے بات؟ یہ آپ سے اور میرے سے کہی جا رہی ہے بات. ہم اللہ کے کلام کو اپنے لیے پڑھیں تو اس میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ آج اللہ رب العزت نے ہمیں عمل کی آزادی دیا ہے اور وہ ہم سے حساب لے گا. ایک ایک چیز کا ہم سے حساب لے گا. اللہ رب العزت ہمیں ثابت قدم رکھیں اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 94. اور تم اپنی قسموں کو، پھر بات وہیں قسم پہ آ رہی ہے. جو عمل کی آزادی اللہ رب العزت نے دے رکھا ہے، اس آزادی کے بنا پر تم اللہ رب العزت کے دین کی پابندی کرتے ہو یا نافرمانی کرتے ہو. تو اللہ کے دین کا ایک موضوع یہاں پہ لایا گیا اور وہ ہے عہد و پیمان، وہ وعدہ، وہ ایک دوسرے سے جو ڈیلنگ ہوتی ہے اس کی پاسبانی کرنا یا اس کے اوپر عمل کرنا. اور تم اپنی قسموں کو باہم فریب دینے کا ذریعہ نہ بناؤ. اگر اس کو فریب دینے کا ذریعہ بنائیں گے، قسموں کو وعدہ کر کے اور وعدے کرنے کو توڑ کر کے قسم کھائیں گے کسی مال کے بارے میں، کسی سامان کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، اللہ کی قسم کھا کر کے اس کو بیچ رہے اور جبکہ وہ ویسی چیز نہیں ہے جیسی قسم کھائی جا رہی ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اسلام پر کسی کا قدم جمنے کے بعد ڈگمگا جائے گا. کوئی نیا اسلام کے اندر آیا ہے یا ابھی وہ قرآن و حدیث کو پڑھنا اس نے شروع کیا ہے، ابھی وہ دین کو سمجھنا شروع کیا ہے، ابھی وہ شرک اور بدعت سے اپنے آپ کو نکال کر کے اور آپ کا ساتھی بنا ہے، اور آپ نے اب اس کے ساتھ شریعت کے ساتھ آپ نے کچھ کھلواڑ کیا. کیونکہ یہاں پہ شریعت کا ہی کھلواڑ ہے کہ تم نے اللہ کی قسم کھا کر کے اور اس کو دھوکہ دے دیا. یہ قسم کھا کر کے دھوکہ دینا یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. آج جو معاشرے کے اندر چل رہا ہے وہ اس سے کئی گنا آگے ہے. آپ اگر ابھی بیچ بازار میں روک کر کے لوگوں کو بولیں کہ آپ اسلام کے اندر آ جائیے، ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، وہ 2500 بات کرتے ہیں کہ ایسے اسلام میں آ جائیں. ہمارے بازو میں جو مسلمان ہے اس نے ہماری زمین کو ہڑپ کر لیا. ہمارے اس طرف جو مسلمان ہے وہ ہماری بیٹی کے اوپر غلط نظر رکھتا ہے. ادھر جو مسلمان ہے وہ شراب پی کر کے آ جاتا ہے، وہ چوری کرتا ہے. کیا ایسے اسلام پہ ہم آ جائیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام امن و امان کا مذہب ہے، تم اسلام میں آ جاؤ، اور وہ ہم کو بتاتا ہے کہ یہ تو اللہ کی قسم کھا کر کے دھوکہ دیتا ہے. وہ تو نماز روزہ حج زکات کرتا ہے اور داڑھی اور کرتا پاجامہ ہے، اور اس کے بعد وہ دھوکہ دیتا ہے. وہ لڑکی وہ برقع پہن کر کے اور گارڈن میں کسی غیر محرم مرد کا کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے بیٹھ رہتی ہے. یہ اسلام کا ہم تعارف پیش کر رہے ہیں. دیکھیے دعوت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک دعوت اللہ کے کلام کو ہم اپنی زبان سے سنا رہے ہیں، جیسے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کلام پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے، ایمان لانا. ایک دعوت یہ ہے، اور ایک دعوت میری اور آپ کے عمل ہے. ہم یہ قرآن سے دعوت کسی کو دے یا نہ دے، لیکن ہم عمل سے داعی ہیں، ہم عمل سے دعوت دے رہے ہیں. اور اللہ کی قسم اگر ہمارے عمل قرآن و حدیث کے خلاف ہوئے تو گویا کہ ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، ہم دین کو داغدار کر رہے ہیں. کیونکہ وہ دیکھے گا دین کو. آج آپ دیکھ لیں پولیس اسٹیشن میں جا کر کے پوچھیں آپ کہ سب سے زیادہ کرائم کس کے ہیں، وہ فٹافٹ بتا دے گا مسلمان کے. 3 آدمی کے اوپر شک ہے اور ایک اس میں مسلمان ہے اور 2 غیر مسلم ہیں، تو مسلمان کو لا کر کے اندر رکھے گا وہ، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہی اسی نے کیا ہوگا کانٹ. یہ ہماری چھوی ہے. بینک کے اندر میم کی فائل کے نام سے فائلیں الگ ہو جاتی ہیں، جبکہ بینک میں تو جانا ہی نہیں ہے لون لینے کے لیے، وہ تو اللہ رب العزت سے اعلان جنگ ہے. لیکن وہاں پر بھی جب آپ بینک مینیجر سے پوچھیں گے کہ یہ میم کی فائل، اور بالکل یہ حقیقی بات میں بتا رہا ہوں، ایک آدمی گیا اور اس کا لون بار بار کینسل ہو رہا ہے، مسلمان ہے، تو آپس میں آفیسروں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ میم کی فائل لے آؤ. اس نے کہا کہ صاحب یہ میم کی فائل کیا ہے؟ تو بولے بہت افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ میم کی فائل مطلب مسلمان کی فائل ہے، اور ان کی فائل ہم پیچھے رکھ دیا کرتے ہیں کیونکہ یہ لینے کے بعد دیتے ہی نہیں ہیں. یہ چھوی ہے ہماری. یہ مسلمان یہ اسلام کو داغدار کر رہا ہے. وہ اس کے عمل کو دیکھ کر کے وہ یہ کہے گا کہ ان کا اسلام ایسا ہے، ان کا محمد ایسا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی پاکیزہ شخصیت، ایسے پاکیزہ نبی جو رحمت للعالمین اور امام الانبیاء ہے، ان کی شریعت کو، ان کے دامن کو ہم نے داغدار کر دیا.
اس کلام کو جب یہ عمل مسلمان کرے گا تو اس عمل کو دیکھ کر کے دوسرا آدمی یہ سمجھے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ تو آج ہم اسلام کے آنے کے لیے خود روڑا بنے ہوئے ہیں، ہم اسلام میں لوگوں کو اندر انٹر کرنے کے لیے ہم خود اس کے لیے ایک ایگزامپل بنے ہوئے ہیں، اور ہمیں دیکھ کر کے لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں، اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ کیا سزا ہے اس کی؟ اس سے کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے قدم جمنے سے پہلے ڈگمگا جائیں گے، یا ابھی ابھی جم رہے تھے، وہ دین کو سیکھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، لیکن تم نے دین کا چولا پہن کر کے، تم نے شریعت کی اوڑھنی اوڑھ کر کے، تم نے شریعت کا لبادہ پہن کر کے، داڑھی کرتا پیجامہ اور ٹوپی لگا کر کے تم جوا کھیل رہے ہو، تم شراب نوشی کر رہے ہو، تم عہد کو توڑ رہے ہو۔ آج آپ دیکھیں مسلمان علاقے میں کوئی غیر مسلم رہنا پسند نہیں کرتا، اپنی بیٹی اور بہوؤں کو وہاں چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ یہ ہماری چھوی ہے، یہ اسلام ہے۔ تو یہ ہم دعوت دے رہے ہیں اسلام کی، یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے۔ اگر ایسا کرنا ہی ہے کہ گارڈن میں کسی غیر محرم مرد کے ساتھ بیٹھنا ہی ہے تو اس اسلام کو بدنام نہ کریں، پہن لیں جینس اور ٹی شرٹ اور بیٹھے وہاں پہ جا کر کے، لیکن آپ کا اس نقاب کے ساتھ وہاں پہ پہنچ جانا یہ اسلام کی ترجمانی ہے کہ ماں عائشہ اور ماں ابو بکر جتنی بھی ہماری امہات المومنین ہیں، کیا ان کے یہ کردار تھے؟ تو اب اس بات کو آپ سنجیدگی سے سمجھیں۔ ایک یہ چیز ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کا گناہ ہمیں پڑ رہا ہے، لیکن اس عمل سے ہم دعوت دے رہے ہیں اسلام کی، ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اسلام اتنا گندا مذہب ہے، ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث اور نبی یہ سب کے اندر یہ چیز ہے، کیونکہ ہمارے عمل سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ ایک جب دھرم گرو، کیونکہ سارے کے سارے مسلمان دھرم گرو ہیں، یہ سمجھ لیں آپ، یہ سارے کے سارے مسلمان دائی ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں دائی بنایا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سارے کے سارے کو دائی بنایا اللہ رب العزت نے۔ اور ایک دھرم گرو جب دھوکہ دیتا ہے، تو دھرم سے، ادھیاتم سے انسان کا یقین اٹھ جاتا ہے۔ ہم اسلام کے نام پر اللہ کی قسم کھا کر کے اور اسلام کے نام پر نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ کا دھوکہ دے رہے ہیں کہ نماز پڑھنے والا ہوں میں، آپ کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا، اس کے ساتھ رشتہ کر کے کبھی رشتہ توڑا جا رہا ہے، کبھی بازو والے کی زمین ہڑپی جا رہی ہے، کبھی سودا کر کے سودا کینسل کیا جا رہا ہے، زبان کا کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ تو اس سے ہم اپنے دین کو بدنام کر رہے ہیں، اور یہ ایک طرح کا دعوت ہے، اور اس دعوت سے کیا نقصان ہوا اور وہ نقصان کا خامیازہ کیا ہے، یہ دونوں چیز سنیں آپ۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اسلام پر کسی کا قدم جمنے کے بعد ڈگمگا جائے گا، وہ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر کے وہ سوچے گا کہ میں اپنے ہی مذہب میں ٹھیک ہوں، مسلمان ایسا ہوتا ہے، اسلام ایسا ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ ایک چیز اور سمجھ لیں کہ انسان پہلے شخصیت سے جڑتا ہے، بعد میں دین سے جڑتا ہے۔ اس لیے دائی کے اوصاف بہت صاف ستھرے ہونا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کو آپ دیکھیں، ان کے اوصاف بالکل صاف ستھرے تھے، صادق تھے، امین تھے، اور ہر انسان کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری تھی۔ تو پہلے انسان کسی کی شخصیت کو دیکھ کر کے جڑتا ہے، اور پھر بعد میں وہ دین سے جڑتا ہے، اور جب وہ دین سے جڑتا ہے تو پھر وہ دائی اس کو اللہ رب العزت سے اور اللہ کے دین سے جوڑ دیتا ہے، اور اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے، اپنی شخصیت کو وہاں سے الگ کر لیتا ہے۔ اب ایک شخص ہماری شخصیت کو دیکھ کر کے کہ یہ 5 ٹائم کا نمازی ہے، یہ قرآن کا درس دینے والا ہے، یہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا ہے، یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کا پابند ہے، یہ برقع پہننے والی خاتون ہے، یہ غیر محرم کے سامنے نہیں آنے والی خاتون ہے، اگر ان سے کوئی غیر شرعی عمل ہوگا تو وہ کس سے متنفر ہوگا؟ وہ آپ سے نہیں، آپ کے دین سے متنفر ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے قدم جمنے کے بعد ڈگمگا جائیں گے، مطلب اسلام سے متنفر ہو جائے گا۔ اور اسلام سے متنفر کرنا کس کا کام تھا؟ مکہ یا مدینہ کے اندر کون لوگ اسلام سے متنفر کرتے تھے؟ اسلام کا چولا پہن کر کے اسلام سے متنفر، یا اسلام کو نقصان پہنچانا، ایسے بھی آپ سمجھ لیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے اسلام سے دور کرنے کا کام
اسلام سے متنفر کرنے کا کام، اسلام سے یقین کو ہٹا دینے کا کام کون کرتا تھا؟ اسی کو منافق کہتے ہیں، جو منافق کا کام ہے۔ اسلام سے دور کر دینا یہ منافق کا کام ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے اوپر سے، لیکن اندر سے اس کے کوئی عمل اسلام کی طرح نہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ مسلمان کے پیر ڈگمگا جائیں گے جو اسلام کے اندر آیا ہے۔ پھر اس کی سزا کیا ہے؟ اور تم دنیا میں، اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 94 دیکھیں قرآن کے اندر، اور تم دنیا میں اس کی سزا چکھو گے کہ تم نے اسے اللہ کی راہ سے روکا۔ اللہ، دو بات بتائی یہاں پہ، تم نے اس کو اللہ کی راہ سے روکا ہے، تمہارے عمل کی وجہ سے وہ اسلام سے بھاگا، تمہارے عمل کی وجہ سے وہ اسلام کے اندر نہیں آ رہا، تمہاری وجہ سے وہ اسلام سے رکا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کی سزا تم چکھو گے، یعنی دنیا میں تمہیں اس کا عذاب ملے گا، بچ نہیں سکتی تم نے یہ جو دعوت دی ہے، عمل کی دعوت، منہ سے تو تم نے قرآن حدیث کی دعوت دی نہیں، لیکن عمل سے جو اسلام کے خلاف دعوت دی ہے، اس کا عذاب تمہیں دنیا میں ملے گا، دنیا میں تمہیں بھگتنا ہوگا، بغیر اس کے تم جا نہیں سکتے دنیا سے۔ پھر سے آیت دیکھ لیں آپ، اور تم دنیا میں اس کی سزا چکھو گے۔ دنیا میں سزا چکھو گے مطلب کیا ہوگا؟ ہاں، آخرت میں ہی نہیں، دنیا۔ اور آج ہمارے جو حالات ہیں، اللہ رحمان ہونے کے باوجود اس کی رحم ہم سے اٹھ گیا۔ یہ حقیر دنیا جس کی کوئی وقت اور کوئی قیمت نہیں، اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہماری کیا حالت کر دی؟ کیا اللہ رب العزت خوش ہے ہم سے؟ یہ ہے کہ جو دنیا میں ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے، جو ہم دین کا، یا تو ہم دین کو چھوڑ دیں، کم سے کم یہ پاکیزہ دین بدنام تو نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے عمل کی وجہ سے نبی مکرم کی پاکیزہ شریعت، آپ کا پاکیزہ جو ہے دین، وہ بدنام ہو رہا ہے۔ کیونکہ جب کوئی آدمی کوئی عمل کرتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جس کا ماننے والا ہے وہ ایسا ہوگا، کہ ہمارے ماننے والے ایسے ہیں، ہم جس کے ماننے والے ہیں تو ہم ان کے دین کو، ان کی شریعت کو، ان کی زندگی کو کیا داغدار نہیں کر رہے؟ تو بہت غور کرنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے، اور قرآن ہم اپنے لیے پڑھیں کہ ہم سے اللہ رب العزت کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے اندر، آپ کے اندر، ہم سب کے اندر سے یہ کمیوں کو نکال دے، کیونکہ ہمارا اصل دائی جو ہے، ہم عمل کے دائی ہیں۔ زبان سے جو دعوت ہم دیتے ہیں وہ اتنا اثر نہیں کرتی، لیکن ہمارے عمل سے جو دعوت پہنچتی ہے وہ زیادہ اثر کرتی ہے۔ میں آپ کو بہت ساری قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں، 14واں پارہ ہو گیا، لیکن آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے کوئی غیر شرعی کام کروں گا، وہ ایک دم ڈیلیٹ ہو جائے گا، آپ کے ذہن سے وہ ساری بات صاف ہو جائے گی کہ یہ آدمی اتنا قرآن سنا رہا تھا اور اس کا یہ عمل۔ تو شریعت کے خلاف جب ہم کام کریں گے وہ اصل دائی ہے، وہ اصل دائی۔ عمر فاروق کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ عمر فاروق کی عمل دائی تھا، ان کے عمل سے لوگ متاثر ہوتے تھے اور حیران ہو جاتے تھے۔ آپ دیکھیں جو صحابہ ہندوستان آئے تھے، پوری دنیا کے اندر پھیل گئے تھے، ان کی زبان تو عربی تھی۔ ہندوستان میں جو 2 صحابی آئے تھے ان کی زبان تو عربی تھی، پھر ہندوستان کے اندر اسلام کیسے پھیل گیا؟ راجا چیرا منی جو تھے وہ انہوں نے کیسے اسلام لا لیا، اور مسجد چیرا منی انہوں نے کیسے بنا لی؟ صحابہ تو عربی جانتے تھے، پھر ان کے اندر کس چیز نے اثر کر دیا؟ زبان تو نہیں سمجھے۔ یہ ہے عمل کی دعوت، کہ وہ تاجر بن کے آئے تھے، اور تاجر کے اندر جو انہوں نے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھا، لین دین کے اندر جو پاس و لحاظ رکھا، اس کو دیکھ کر کے، ہمارے عمل کو دیکھ کر کے آدمی متاثر ہوتا ہے۔ زبان سے تو سب ایک سے ایک لچھے دار بیان کر سکتے ہیں، اصل چیز ہے ہمارا عمل۔ ہمارا اگر عمل صحیح ہوگا تو ہمارے بچوں کے اندر وہی آئے گا، ہمارے خاندان کے اندر اور ہمارے اسٹوڈنٹ کے اندر وہی چیز آئے گی جو ہم ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے میرے اندر اور ہم سب کے اندر دین کی صحیح عمل ہم سب کے اندر لے آئے، آمین رب العالمین۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ وہ تمہیں عمل چکھائے گا اور اس کا مزہ چکھائے گا، یعنی تمہیں عذاب دے گا، اور اللہ کی راہ سے کیوں کرے گا؟ کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روکا ہے۔ اللہ کی راہ سے کیسے روکے؟ منہ سے تو نہیں روکے کہ تم مسلمان مت ہو، لیکن ہمارا عمل ایسا تھا کہ وہ اسلام سے اور مسلمان سے ڈرنے لگا،
کہ یہ تو وعدہ خلافی بھی کرے گا، تو جھوٹ بھی بولے گا، یہ تو بازو کی زمین بھی ہڑپے گا، اور یہ تو فلاں کرے گا، تو اس سے وہ رک گیا، وہ اللہ کے دین سے ہم نے اس کو روک دیا، اور یہ تو دنیا میں برباد ہوئی، دنیا میں ذلیل ہوں گے، اللہ رب العزت کا غضب آئے گا، اللہ رب العزت مزہ چکھائے گا۔ اور اب آخرت میں کیا ہوگا؟ آیت نمبر 94 کے آخری حصہ، اور آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا، آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا تمہارے لیے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 95، اور اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لیتے ہو، نہ خریدو، اللہ کے عہد کو توڑ کر کے تھوڑی سی قیمت تمہیں مل رہی ہے۔ جو عہد کیا تھا، جو بزنس اور جو کاروبار کیا تھا، یا جو بھی لین دین کیا تھا، یا بیٹی دیے تھے، جو بھی کیے تھے، اور اس عہد کو جو تم توڑ رہے ہو، اس سے دنیا کا تھوڑی سی قیمت حاصل ہو جائے گی۔ اگر پوری دنیا مل بھی گئی تو بھی بہت تھوڑی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ کب تک استعمال کریں گے اس دنیا کو؟ 40 سال، 50 سال، بس اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے سب 20 سال کے اوپر کے ہوں گے، تو بچی کتنی عمر؟ اور زیادہ تر 40 کے ہوں گے، تو 20 سال 30 سال بچا ہے۔ تو جو بھی ہم حاصل کر رہے عہد اور پیمان کو توڑ کر کے، وہ باقی بہت تھوڑا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ نہیں، اور اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ خریدو۔ تو اللہ کے عہد کے بدلے میں بھی، اور اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر کے، یا اللہ کی شریعت کو توڑ کر کے، یا اللہ کی شریعت کو پس پشت ڈال کر کے ہم جو دنیا کما رہے ہیں وہ بہت تھوڑا ہے۔ اس تعلق سے اور بھی پیچھے آیت گزر چکی ہے، آیت نمبر 95 کا آخری حصہ، بے شک جو اللہ کے ہاں اجر ہے وہ بہت ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو یہ دنیا کو ترجیح دینا کون کرتا ہے؟ اس آیت پہ پھر سے غور کریں، بے شک جو اللہ کے ہاں اجر ہے وہ بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو علم کی فضیلت یہاں بتائی گئی کہ جو علم والا ہے وہ دنیا کے سامنے آخرت کو نہیں بیچے گا، وہ دنیا کو خرید کر کے آخرت کو نہیں بیچے گا، جو علم والا ہے۔ تو علم اتنی قیمتی چیز ہے، اس کے پہلے بھی آپ دیکھیں بیچ بیچ میں علم کے تعلق سے ایسی بھاری اور بھرکم باتیں آتی ہیں، یہاں پہ اتنی قیمتی بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ جو علم والا ہے وہ اس سے نہیں کرے گا۔ وہ واقعی جس کو علم ہو جائے کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر اتنی بڑی زندگی ہے، قیامت تک زندگی رہے گی، اور پھر اس کے بعد حشر کے میدان میں 50,000 سال کی زندگی، اور پھر اس کے بعد جنت اور جہنم ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ، اور جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن پر ایمان لاتا ہے، اسے ساری چیز کا یقین ہو جاتا ہے، اسے علم ہو جاتا ہے، اور جب اسے علم ہو جائے گا تو وہ دنیا کی حقیر قیمت کو لے کر کے آخرت کا سودا نہیں کرے گا۔ تو یہاں فرمایا بے شک جو اللہ کے ہاں اجر ہے وہ بہت ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں تاکہ حقیقت بات سے ہماری آگاہی ہو جائے۔ آیت نمبر 96، پھر کچھ تمہارے پاس ہیں وہ فنا، جو کچھ تمہارے پاس، اللہ اکبر، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ کیا کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس ہمارا نام ہے، یہ بھی 30 سال بعد فنا ہو جائے گا۔ موت کے 30 سال کے بعد ہمارا نام و نشان یا ہمارا نام لینے والے بھی مر جائیں گے۔ غور کر لیں آپ، ویسے تو 3 دن کے بعد ہی، مرنے کے 3 دن کے بعد ہی ہماری آدھی زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے، مطلب آدھا ہمارا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو بچے بچے ہوئے ہیں وہی جمعہ کبھی آ جائیں گے قبرستان، کبھی دعاؤں میں یاد کر لیں گے، تو وہ بچوں کی زندگی بھی کتنی بچی ہے؟ ہم جب جائیں گے تو ان کی عمر 20 سال ہوگی، 30 سال ہوگی، اب ان کی عمر 30 سال بچی ہے۔ جب وہ بچے ختم ہو جائیں گے تو آپ کا نام لینے والا بھی ختم، نام تک فنا ہو جائے گا، اور دولت تو ترنت چھوٹ جائے گی، دولت کو تو چھوڑ کر کے ہی قبرستان جانا ہے، اور عزت اور یہ ساری چیزیں سب فنا ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، ایک اٹل حقیقت، ایک اٹل سچ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، بے شک۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ضرور انہیں ان کا اجر، ثواب ان کو بہترین اعمال کے بدلے میں، ان کے بہترین اعمال کے بدلے میں دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ کس کو دیں گے؟ جس نے صبر کیا،
یہ صبر کیا ہے؟ اور اس کے پہلے بھی ہم صبر کی تعریف یا صبر کی فضیلت ہم جان چکے ہیں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے فرمایا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ جو صبر کریں گے اللہ رب العزت انہیں عالیشان محلات اور گھر اور جنت کا وعدہ کرتا ہے. اس طریقے سے کہا اللہ نے، اور جو لوگ جنہوں نے صبر کیا ہم ضرور، تاکید کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ضرور، یعنی اللہ تاکید کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے کہ انہیں ان کا اجر ثواب ان کے بہترین اعمال کے بدلے میں دیں گے جو وہ کرتے تھے. تو صبر کے چار چیزیں مل کر کے صبر بنتی. صبر 4 چیزوں میں کرنی ہوتی ہے. سب سے پہلے معصیت سے رک جانے میں صبر، مطلب گناہ کے کام سے رک جانے میں صبر، کیونکہ جب ہم گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کام میں شیطان لذت ڈالتا ہے. تو جب ہم اس سے رکتے ہیں تو ہمیں ایک بہت بڑے صبر کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے تمباکو کھانے سے کوئی رک جا رہا ہے، کوئی شراب پینے سے رک جا رہا ہے، کوئی غیر محرم عورت سے یا عورت مرد سے بات کرنے میں جو اس کو لذت محسوس ہوتی ہے غیر محرم مرد سے بات کرنے میں، اب وہ رک جا رہی ہے. تو یہ معصیت سے رک جانا یہ ایک صبر ہے. دوسرا صبر نیکی کے کام کرنے میں جو صبر کرنا پڑتا ہے، جیسے صبح ٹھنڈ کے ٹائم میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، صبر کرنا پڑے گا. زکات دے رہے لاکھوں روپے، صبر کرنا پڑے گا کہ اپنی محنت کی کمائی اور پھر اس کو دے دیا جا رہا ہے، تو اس ٹائم میں صبر، یہ ہے صبر. تیسرا صبر کہ نیکی کے کام کرنے میں جب کوئی پریشان کرے، نیکی کا کام آپ نماز روزہ زکات کرنے لگے، اب رشتہ آنا بند ہو گیا، اب آپ سے بات چیت ہونی بند ہو گئی، اب آپ کو شادی بیاہ میں بلانا بند کر دیا، اب اس میں وہ صبر کر رہا ہے. اور چوتھا صبر تقدیر پر صبر. اللہ رب العزت نے جو تقدیر بنا دیا وہ میرا رب ہے اور اس پہ ہم قناعت اور اس پہ ہم صبر کر لیں. تو ایسے صبر کرنے والے کے تعلق سے اللہ فرماتا ان اللہ مع الصابرین، اور یہاں پہ فرمایا کہ ہم ان کو ضرور ان نیکیوں کا بدلہ دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. آیت نمبر 97، جس نے نیک عمل کیے مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. یہ ایک بہت اہم آیت ہے جس کو لے کر کے شیطان اکثر و بیشتر لوگوں کے دل و دماغ کے اندر کنفیوز پیدا کرتا ہے. وہ یہ کرتا ہے کہ اگر تم قرآن حدیث پر عمل کرنے لگ جاؤ گے تو دنیا تمہاری برباد ہو جائے گی، دنیا تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی. ہاں تم کو جنت ضرور مل جائے گی لیکن دنیا برباد ہو جائے گی. تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے یہاں دیا، اور اس کے پہلے بھی ہم کئی آیتیں پڑھ کے آ چکے ہیں. آپ دیکھیں نوح علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے کہ اگر تم توحید قبول کر لو گے اور توبہ کر لو گے تو اللہ تمہیں آسمان سے بارش برسائے گا، نہریں دے گا، باغات دے گا، اولاد دے گا اور دولت کا انبار دے گا. اور اس طریقے سے ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعدہ کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اللہ ایک ہے کامیاب ہو جاؤ گے. کیسی کامیابی؟ تو کہا عرب اور عجم کی حکومت مل جائے گی. کیا صحابہ کو ملی نہیں عرب اور عجم کی حکومت؟ تو اسلام پر ہم عمل کریں گے تو دنیا ہماری برباد ہو جائے گی. یہ عقیدہ بالکل باطل ہے، بالکل غلط ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اگر ہم اسلام کے اندر آئیں گے تو دنیا اب اللہ رب العزت ہمیں پروس کر کے دے گا. جب ہم آخرت کو ٹارگٹ بنا لیں گے تو دنیا ایسے ملے گی جیسی اس کی اوقات ہے آخرت کے مقابلے میں، جیسی اس کی وقت ہے آخرت کے جنت کے مقابلے میں. کہ اللہ نبی مکرم نے فرمایا کہ ایک کوڑا رکھنے کی زمین جنت کی تم پوری دنیا بیچ کر کے نہیں خرید سکتے. تو اتنا قیمتی، مطلب اتنی فیسلٹی ہے وہاں پر کہ اتنے بڑی چیز نہیں لے سکتے. تو اللہ رب العزت کیا یہ دنیا نہیں دے گا؟ یہ دنیا ویسی دے دے گا. پھر سے آئے دیکھیں اور اس تعلق سے چند احادیث دیکھتے ہیں. جس نے نیک عمل کیے مرد ہو یا عورت. نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ نیک عمل وہ عمل ہوتا ہے جس کے اندر اخلاص ہو اور نبی کا طریقہ ہو. نیک عمل اس وقت بنے گا جب تک اس کے اندر 3 شرط نہیں ہوگی. کوئی عمل نیک عمل نہیں بن سکتا. سب سے پہلا ایمان، دوسرا اخلاص کہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اور ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تو ایمان کے اندر اخلاص بھی آ جاتا ہے. بہرحال تو جس نے نیک عمل کیے وہ مرد ہو یا عورت، مطلب مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک جیسا اجر ہے، جبکہ وہ مومن ہو، مطلب وہ ایمان والا بھی ہے اور نیک عمل بھی کر رہا ہے، یعنی شریعت کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے، اخلاص کے ساتھ وہ عمل کر رہا ہے. مومن ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. تو یہ جو زندگی ہے یہ پاکیزہ دے گا اللہ، بغیر. اب پاکیزہ زندگی سے مراد حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں جو امام مسلم نے بھی روایت کی ہے اور مسند احمد نے بھی روایت کی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یقیناً
نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص یقیناً کامیاب ہو گیا. کامیاب ہو گیا یعنی سکسیس ہو گیا. ہم لوگ کس کو سکسیس سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس ایک بنگلہ ہے، 2-3 بچے ہیں، ایک گاڑی ہے اور ایک اچھا سا کاروبار ہے، جو روزانہ پیسے لے کر کے آ رہا ہے، یہ سکسیس ہے. بیٹیوں کی اچھی جگہ شادی ہو گئی اور بیٹوں کی اچھی جگہ بہو مل گئی، یہ اس کی زندگی سکسیس ہو گئی، یہ سیٹل لائف، شاید ایسا کچھ. اب سنیے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون کامیاب ہے؟ وہ شخص یقیناً کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہو. سب سے پہلی چیز کہ وہ مسلمان ہو، وہ اللہ رب العزت کا تابع فرمان ہو. ایک دوسری حدیث میں بھی فرمایا کہ جس کو اسلام مل گیا اس کو دنیا اور معافیہ سے قیمتی چیز مل گئی. اس کے پہلے درس میں بھی ہم نے سن چکا ہے کہ اسلام ابراہیم علیہ السلام کے باپ، لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کے بیٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو نصیب نہیں ہوا، وہ آپ کو اور مجھے مل گیا. کتنے قیمتی ہم لوگ، کتنے مقدر والے ہم لوگ کہ اللہ رب العزت نے اسلام کے گھر میں ہم کو پیدا کر دیا، مسلمان، اور ہم ایمان والے ہیں اور آج ہم اللہ کا کلام سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے، نبی مکرم نے فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہو، پہلی بات. دوسرا، بقدر کفایت اسے رزق دیا جائے. بقدر کفایت اسے، مطلب جتنی اس کو ضرورت ہے اتنا اس کو رزق دے دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو دیا ہو اس پر اسے قناعت عطا فرما دے. قناعت عطا فرما دے یعنی وہ اسے مطمئن کر دے، اسے اطمینان ہو جائے کہ ہاں جتنا مجھے رزق ملا ہے مجھے اتنے کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی کے ساتھ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، نہ کسی سے مانگنے کی، نہ کسی کے سامنے جانے کی. جتنا اسے اللہ نے دیا ہے اس کی ضرورت کے مطابق اسے دے دیا ہے. اس کے پاس ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، اور ضرورت کے مطابق اسے دولت بھی مل گئی ہے جو زندگی وہ گزر کر رہا ہے، اور اس میں وہ مطمئن بھی ہے. مسند احمد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 168، مسلم شریف حدیث نمبر 1058. ایک اور حدیث دیکھیں آپ دنیا کے تعلق سے جو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں پر نیکی کا اجر دینے کے معاملے میں ظلم نہیں کرتا. کیا سنا آپ نے؟ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کا عمل دینے میں ظلم نہیں کرتا، مطلب وہ جو نیک عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ دیتا ہے. کہاں دیتا ہے؟ دنیا میں کہ آخرت میں، یا دونوں جگہ؟ آگے حدیث سنیں، وہ انہیں ان کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں ان کا بدلہ دے گا. اس سے یہ پتہ چلا کہ جو مومن ہے، جو ایمان والا ہے، جو اسلام پر عمل کر رہا ہے، تو آخرت میں تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اور بہت قیمتی نعمت ملے گی، لیکن دنیا کو بھی اللہ رب العزت اسے ترسائے گا نہیں، دنیا میں بھی اللہ رب العزت اسے روکے گا نہیں، اسے نعمت دے گا. لیکن کافر کو، پھر آگے حدیث، لیکن کافر کو اللہ تعالیٰ اس کے ان اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے جو اس نے اللہ کے لیے کیے ہوں، حتیٰ کہ جب وہ آخرت میں پہنچتا ہے تو اس کا کوئی ایسی نیکی باقی نہیں ہوتی کہ اس کا اسے بدلہ دیا جائے. مطلب کافر اگر جس نے کفر کیا ہے، جو باغی ہے اللہ رب العزت کا، اگر وہ نیک عمل بھی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے، لیکن مومن کو دنیا اور آخرت دونوں میں دے گا. مسلم شریف حدیث نمبر 2808، مسلم شریف حدیث نمبر 2808 اور مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 123 حدیث نمبر 12245. اور ہم انہیں ضرور ان کا اجر و ثواب ان کو بہترین اعمال کے بدلے میں دیں گے جو وہ کرتے تھے. آیت نمبر 97 کا دوسرا حصہ. پہلے حصے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو دنیا میں بھی دیں گے، اور پھر دوسرے حصے میں فرمایا کہ انہیں آخرت میں بھی دیں گے. پھر سے آیت سماعت فرمائے، آیت نمبر 97، جس نے نیک عمل کیے، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ہم انہیں ضرور ان کا اجر و ثواب ان کے بہترین اعمال کے بدلے میں دیں گے جو وہ کرتے تھے. تو یہ جو بہترین اعمال کرتے تھے اس کا بدلہ اللہ رب العزت جنت میں بھی دینے کا وعدہ کرتا ہے. آیت نمبر 98، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں
تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیں. یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، آرڈر ہے کہ جب بھی ہم قرآن میں سے کوئی چیز پڑھیں تو پہلے اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائیں شیطان سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے. کیوں؟ کیونکہ شیطان ہمیں پوری کوشش کرتا ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے نہ جڑ پائیں، کیونکہ جو بھی بندہ اللہ کے کلام سے جڑے گا اسے اللہ کی معرفت ہو جائے گی. جب اسے اللہ کی معرفت ہو جائے گی تو وہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے رک جائے گا، اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا. اور جب وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا تو وہ ان کے ساتھ رکھا جائے گا جو اس کے مطیع اور فرما بردار بندے ہیں. اور یہ بات شیطان کو برداشت نہیں، تو وہ پوری کوشش اور جد و جہد کرتا ہے کہ قرآن جب بندہ پڑھنے کے لیے جائے، سیکھنے کے لیے جائے، سمجھنے کے لیے جائے تو وہ اس کو برگلائے، اس کو وہاں سے روکنے کی اور اس کے اندر باتوں کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو شاید قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، جیسے نماز کے اندر پڑھتے ہیں یا تہجد وغیرہ میں پڑھتے ہیں، تو اس تعلق سے ایک حدیث دیکھیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کافی لوگ اس عمل کو کرنے والے ہیں. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے، یعنی تہجد کے لیے کھڑے ہوتے، تو اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. پھر کہتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی 3 بار. پھر کہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ 3 بار کہتے. پھر آپ کہتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثہ. یہ ہے ابو داؤد کی حدیث، ابو داؤد حدیث نمبر 775. تو یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب رات کی عبادت کے لیے اٹھیں تو وہاں پر بھی شیطان مردود سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگ لیں. آیت نمبر 99، بے شک ان لوگوں پر اس کا کوئی زور نہیں. اب شیطان سے تو پناہ مانگ رہے ہیں، لیکن شیطان کا زور کس کے اوپر چلتا ہے، کس کے اوپر نہیں چلتا، کس کو شیطان بہکا پاتا ہے اور کس کو شیطان نہیں بہکا پاتا، اس کے تعلق سے بے شک ان لوگوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا جو ایمان لائیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. تو جو لوگ ایمان لے کر کے آتے ہیں اور اللہ رب العزت کے اوپر ان کو کامل یقین ہوتا ہے، اس کا زور اس کے اوپر نہیں چلتا. تو اس تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 593 میں فرماتے ہیں، امام سوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ شیطان کا ان لوگوں پر زور نہیں چلتا کہ وہ انہیں ایسے گناہ میں مبتلا کر دے جس سے وہ توبہ نہ کریں. یہ بہت ہی قیمتی بات ہے، کیونکہ اگر آپ سے کسی نے سوال کر لیا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو تو پھسلا دیا تھا، تو شیطان نے آدم علیہ السلام کو پھسلایا تھا، گمراہ نہیں کیا تھا. گمراہ اس کو کہتے ہیں جو توبہ نہ کرے. جیسے ابلیس، اس نے توبہ نہیں کیا، تو وقتی طور پر کسی کی بات میں آ جانا، جیسے شیطان نے قسم کھا کر کے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کیا تھا اور بہکانے کی کوشش کیا تھا، ان کو اللہ کی نافرمانی کروانے پہ مجبور کیا تھا یا اکسایا تھا. لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ کیا اور ان کو اس کا پنشمنٹ ملا، ان کی غلطی کا احساس ہوا، تو آدم علیہ السلام نے فوراً رجوع کر لیے. تو جو رجوع کر لیتا ہے وہ گویا کہ گمراہ نہیں ہوا، اور جو رجوع نہیں کرتا ہے، جو توبہ نہیں کرتا ہے، گویا کہ وہ گمراہ ہو گیا. پھر سے آپ دیکھیں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 593، سوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ شیطان کا ان لوگوں پر زور نہیں چلتا کہ وہ انہیں ایسے گناہ میں مبتلا کر دے، مطلب گناہ میں اس طریقے سے مبتلا کر دے کہ جس سے وہ توبہ نہ کریں. تو ایسا زور نہیں چلتا. وقتی طور پر شیطان نے ہمیں برگلایا، ہم نے کوئی گناہ کا کام کر لیا، لیکن جیسی گناہ کیے پھر ہوش آیا اور پھر اللہ رب العزت سے فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لیکن جس نے یہ نہیں کہا، توبہ نہیں کیا، اور وہ یہ کہنے لگا کہ نہیں صاحب میں نے تو یہ عمل اس لیے ایسا کیا اور یہ اور کیوں اور کنتو اور پرنتو میں آ گیا وہ، اور وہ توبہ نہیں کر رہا ہے، مطلب وہ گمراہ ہو گیا. اللہ ہم سب کو گمراہی سے محفوظ رکھے. اور یہ جو بات انہوں نے لے کر کے آئے تفسیر الطبری کے حوالے سے لے کر کے آئے، تفسیر الطبری جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 228.
ایک और कुरान की आयत सूरह हिज्र आयत नंबर 40 कि शैतान किसको गुमराह नहीं कर पाता है, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलिसीन, ये शैतान मुखलिस बंदे को गुमराह नहीं कर पाता है, जिसके अंदर इखलास होता है, जिसके अंदर वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है, सिर्फ अल्लाह के लिए करता है, किसी को दिखाने के लिए, किसी को राजी करने के लिए नहीं। जो भी वो अमल करता है, आगे और इसकी तफसीर आएगी और कुरान की आयत में ही तफसीर आएगी तो उसमें ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा इंशाअल्लाह ताला। फिर से देखें, बेशक उन लोगों पर उनका कोई जोर नहीं चलता जो ईमान लाएं और अपने रब पर तवक्कल करें, तवक्कल यकीन करें। और ये भी तौहीद की एक किस्म है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर कामिल यकीन। जो 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के जाएंगे जन्नत के अंदर, उनका चौथी जो सिफत है वो यही सिफत नबी मुकर्रम ने बताई कि वो अल्लाह पर कामिल यकीन रखने वाले होंगे। अल्लाह हम सबको भी ऐसी कामिल यकीन रखने वाला बनाए। आयत नंबर 100, बस उसका जोर तो उन लोगों पर चलता है जो उसे दोस्त बनाते हैं। दोस्त बनाते हैं से मुराद क्या? मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तफसीर इब्न कसीर के हवाले से बता रहा हूं कि शैतान की इताअत करते हैं। दोस्त बनाना यानी वो शैतान की इताअत करते हैं। देखिए, दो इताअतें हैं, या तो अल्लाह के नबी की इताअत होगी और अल्लाह के नबी की इताअत के अलावा अगर किसी की इताअत हुई वही तागूत है, वही शैतान है। तो या तो हम बिजनेस कर रहे हैं नबी के तरीके पे कर रहे होंगे, या अगर नबी के तरीके से हट करके कर रहे हैं तो गोया कि वो शरीयत से हट करके कर रहे हैं। जो भी काम हम शादी कर रहे हैं अगर नबी के तरीके से हट करके कर रहे हैं, हम लेन देन कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, अगर हमने शैतान के तरीके को अपनाया है, इताअत की है उसकी, गोया कि हमने उसको दोस्त बनाया है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। बस उसका जोर तो उन लोगों पर चलता है जो उसे दोस्त बनाते हैं और उन पर जो उन और फिर इसके बाद किस पर चलता है? आयत नंबर 100 का दूसरा हिस्सा, और उन पर जो उस अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। तो जो अल्लाह के साथ शरीक करते हैं, शैतान का जोर उनके ऊपर चल जाता है, शैतान उनके ऊपर हावी हो जाता है, शैतान उनसे फिर अपनी मर्जी के काम करवाता है और उनके ऊपर सवार हो जाता है। तो शिर्क करते हैं, शिर्क। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर भी शिर्क हो? शिर्क, एक शिर्क की तरफ मैं आपका इशारा करूंगा जिससे हमें बहुत ज्यादा बचने की कोशिश करना है, और वो है रियाकारी। रियाकारी भी शिर्क है। और ऊपर ही हम पढ़ चुके हैं कि सूरह हिज्र आयत नंबर 40 में अल्लाह ने फरमाया कि जो मुखलिस बंदे हैं उसके ऊपर इसका जोर नहीं चलता, मतलब उसको ये नहीं बहका पाता। और यहां पे फरमाया अल्लाह ने कि जो मुशरिक है उसके ऊपर इसका जोर चल जाता है, यानी मुशरिक में रियाकारी भी शिर्क है। अल्लाह की इबादत अल्लाह के अलावा किसी और के लिए करना, दौलत के लिए करना, शौहरत के लिए करना। और इबादत से मुराद सिर्फ नमाज नहीं, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, दावत का काम करना, लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाना, ये जितना भी दीन के काम है अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी और की रजा के लिए अगर कर रहे हैं तो ये रियाकारी है और ये शिर्क है। और शिर्क करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पर फरमाया आयत नंबर 100 के अंदर, और उन पर उनके अल्लाह के साथ जो शरीक ठहराते हैं उनके ऊपर भी इसका जोर चल जाता है, यानी शैतान का। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के ताल्लुक से एक बात मेरे जहन से निकल गई कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जब भी हम कुरान पढ़ें तो इसको पढ़ने, इसको ताअवुज़ कहते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को ताअवुज़ कहते हैं। आयत नंबर 101, और जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत, अच्छा टाइम काफी हो गया तो इसी पे या 2 आयत और देख लेते हैं। और जब हम एक आयत की जगह बदल कर दूसरी आयत लाएं और अल्लाह उसे खूब जानता है जो कुछ वो नाजिल करता है, तो वो काफिर कहते हैं यकीनन तो गढ़ लेने वाला है, लेकिन उनमें से अक्सर इल्म नहीं रखते। ऐसा क्यों कहते हैं वो? क्योंकि उन्हें इल्म नहीं है। इल्म ना होने की वजह से, फिर देखिए आप इल्म की फजीलत पे ये दूसरी आयत आ रही है, तो इल्म ना होने की वजह से वो अल्लाह के कलाम पर ईमान नहीं ला रहे हैं या उस पर यकीन नहीं कर रहे। और जब हम एक आयत और एक आयत की जगह यानी आयत को मनसूख करना, ये हम सूरह बकरा की आयत नंबर 106 में पढ़ करके आ चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आयतों को मनसूख जब कर देता है तो उसकी जगह में फिर दूसरी लेकर के आता है, और ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की मर्जी है, वो जिस हुक्म को चाहे रखे और जिस हुक्म को चाहे निकाल दे। आयत नंबर 106 देखते हैं, हम जिस आयत को मनसूख कर दें या उसे फरामोश कर दे
کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے؟ تو یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت قادر ہے، وہ منسوخ کر کے دوسری آیتوں کو بھی لے کر کے آتا ہے، لیکن اس بات کو ٹارگٹ بنا کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ کہہ دیجئے اس قرآن کو روح القدس یعنی جبرائیل نے آپ کہ رب کے طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ لیکن ان میں اکثر علم نہیں رکھتے، تو جو علم نہیں رکھتے وہ یہ کہتے ہیں یقیناً تو گڑھ دینے والوں میں سے، مطلب قرآن کو تم نے خود لکھ لیا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف تم اس کو گڑھ رہے ہو۔ تو اللہ نے اس کا جواب آیت نمبر 102 کے اندر دیا، کہہ دیجئے یہ قرآن تو روح القدس کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے رب کے طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے۔ قرآن کے حقوق ادا کرنے کا ایک اور بہت بڑا فائدہ اللہ نے یہاں پہ فرمایا تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے۔ تو قرآن کو جب جو انسان پڑھتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، تو اس کا ایک فائدہ یہ کہ اللہ رب العزت اس کو دین کے اوپر ثابت قدم رکھتا ہے، اور ثابت قدم ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مطلب بڑی سے بڑے آندھی اور طوفان آئے، مصیبتیں اور پریشانی آئے، لیکن وہ دین کے اوپر ثابت قدم رہے۔ ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہہ دیا میرا رب اللہ اور پھر اس میں استقامت کرے، تنزل الملائکۃ والروح، تو ان کے اوپر ملائکہ اور روح نازل ہوں گی۔ تو یہ بہت قیمتی چیز ہے کہ ہمارے اندر ثابت قدمی آ جائے، اور ثابت قدمی کو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام سے جوڑا ہے کہ جو کلام کے حقوق کو ادا کرے گا اس کے اندر اللہ رب العزت ثابت قدمی دے گا۔ پھر سے آیت کو دیکھیں اور غور کریں، کہہ دیجئے اس قرآن کو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے رب کے طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ رب کا کلام ہے، لے کے آنے والے جبرائیل ہیں اور حق کے ساتھ لائیں تاکہ اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم، تو جو اس کلام پر ایمان لے آئے گا اس کو ثابت قدمی کی نعمت دے دی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کلام پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا فائدہ، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم اپنا بھی محاسبہ کریں کہ ہمیں ہدایت ہے یا نہیں۔ ہدایت وحی الہی کے علم پر عمل کی توفیق، وحی کے اوپر عمل کی توفیق، یعنی قرآن و حدیث کے اوپر عمل کی توفیق، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ تو ہدایت اگر ہم واقعی قرآن حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو گویا کہ ٹھیک ہے، ہمیں ہدایت ہے۔ تو اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ بشارت کیا؟ کہ قبر کے اندر بھی ان کا استقبال کیا جائے گا، روح نکلتے سے جب قبر روح کو لے کر کے فرشتہ آسمان کی طرف چڑھے گا، اس کا استقبال ہوگا، قبر کے اندر استقبال ہوگا، حشر کے میدان میں اس کو عرش کے سائے کے نیچے استقبال، اور پھر جنت کے اندر اس کا استقبال، اور پھر اس کی یہ اس کو بشارت ہی بشارت ہے۔ کس کے لیے؟ مومن کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس پر ایمان لانے، اس پہ عمل کرنے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔